Assalamu alaikum students. Today we are going to start the remaining translation of unit number 9. Then I went abroad to pursue my higher studies and career and could not have the opportunity to meet Zari Gul, the fantastic shoemaker, for several years. پھر میں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے اور پیشے کے لیے چلا گیا اور کئی سالوں سے بہترین جوتا بنانے والے زری گل سے ملنے کا موقع نہ پا سکا. آفٹر سیورل ایئرز آئی ریٹرن ٹو پشاور. کئی سالوں بعد میں پشاور واپس آیا. اینڈ دا فرسٹ شاپ آئی وینٹ ٹو واز مائی اولڈ فرینڈ زری گلز. اور وہ پہلی دکان جس پر میں گیا میرے پرانے دوست زری گل کی تھی. آئی ہیڈ لیفٹ اے مین آف 50. میں نے ایک 50 سالہ شخص چھوڑا تھا. آئی کیم بیک ٹو ون آف 65. اور میں ایک 65 سالہ شخص کے پاس واپس آیا. worn and torn like an overused pair of shoes. بہت استعمال شدہ جوڑے کی طرح خستہ حال تھا. He shook his bony hand with me. اس نے اپنا کمزور ہاتھ مجھ سے ملایا. But the grip of his hand was as tight as it was many years ago. لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی ہی مضبوط تھی جتنی کئی سال پہلے تھی. At first he did not know me. پہلے اس نے مجھے نہیں پہچانا. But when I got myself introduced. لیکن جب میں نے اس سے اپنا تعارف کروایا. His brooded eyes sparkled with smile. تو اس کی افسردہ آنکھیں مسکراہٹ کے ساتھ چمک اٹھیں. Do you want any shoes? کیا آپ کو کوئی جوتا چاہیے؟ He asked. اس نے پوچھا. I can make them quickly. میں اسے جلد ہی بنا سکتا ہوں. Because I have plenty of free time. کیونکہ میرے پاس بہت سا فارغ وقت ہے. Then he looked at my branded shoes. پھر اس نے میری مشہور کمپنی کے جوتوں کو دیکھا and said اور کہا those are not my shoes. یہ میرے جوتے نہیں ہیں. His tone was not one of anger or of sorrow, not even of contempt. اس کا لہجہ کوئی غصے والا یا افسوسناک نہ تھا، حتیٰ کہ توہین آمیز بھی نہ تھا. But there was in it something quiet that froze my blood. لیکن اس میں کوئی ایسی خاموشی تھی جس نے میرا خون منجمد کر دیا تھا، یعنی جما دیا تھا. He put his hand down and pressed a finger on the place where my left shoe was not quite comfortable. اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اس جگہ انگلی دبائی جہاں میرا بایاں جوتا بالکل آرام دہ نہ تھا. These are the meanings of this paragraph. Now come to the next page. It hurts you there. یہ تمہیں یہاں سے تکلیف دیتا ہے. He said. اس نے کہا. Do the big shoemaking companies have no self-respect? کیا جوتے ساز بڑی کمپنیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ And then he spoke bitterly against the big multinationals that have extended their tentacles to the shoemaking trade. اور پھر وہ ان بین الاقوامی کمپنیوں کے خلاف تلخ بولا جنہوں نے جوتے بنانے کی تجارت تک اپنی طاقت پھیلا دی ہے. He told me how these companies had hired the craftsmen of shoemaking trade. اس نے مجھے بتایا کہ کیسے ان کمپنیوں میں ہنر مند جوتے ساز تجارت میں اجرت پر کام پر لگائے گئے ہیں. These big firms use their hands, not their brain or experience. یہ بڑے کاروباری ادارے ان کے ہاتھ استعمال کرتے ہیں نہ کہ ان کا ذہن یا تجربہ. I asked Zari Gul Kaka why he did not join these big firms if his trade was not doing well. میں نے زری گل کاکا سے پوچھا کہ اگر اس کی تجارت اچھی نہیں چل رہی تھی تو وہ ان بڑے کاروباری اداروں میں کیوں نہ شامل ہوئے. His reply was crisp and blunt. اس کا جواب کرارا اور دو ٹوک تھا. I am an artist, not machine. میں ایک ہنر مند ہوں نہ کہ مشین. Who will blindly follow their irrational and stupid dictations. جو بنا سوچے سمجھے ان کی غیر معقول اور بے وقوفانہ ہدایات مانوں گا. They get it all. وہ سب حاصل کرتے ہیں. He continued. اس نے جاری رکھا یعنی اس نے اپنی بات جاری رکھی. By advertisement. اشتہارات کے ذریعے. Not by work. کام کے ذریعے نہیں. They took it away from us. انہوں نے ہم سے لے لیا ہے. Presently. اس وقت. We have no work. ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. Looking at his crumpled leather face. اس کے جھریوں سے لٹکے چہرے کو دیکھتے ہوئے. I saw things I had not noticed before. میں نے وہ
تلخ چیزیں اور تلخ حقیقت دیکھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. bitter things mean تلخ چیزیں and bitter struggle mean تلخ مشقت, تلخ جد و جہد. اس کے جھریوں سے لٹکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ تلخ چیزیں اور تلخ مشقت دیکھی جس پر میں نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا. His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I ordered many pears. اس کی آواز نے مجھ پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ اگلے چند منٹوں میں میں نے بہت سے جوڑے بنانے کے لیے کہہ دیا. I wanted to make him advance payment. میں اسے پیشگی ادائیگی کرنا چاہتا تھا. But he refused though he badly needed money by saying, pay it when these shoes are ready to deliver. لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تب ادا کریں جب جوتے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں. These are the meanings of this paragraph. Now come to the last paragraph. A week later, I came to where his shop had been. ایک ہفتے بعد میں وہاں آیا جہاں اس کی دکان ہوا کرتی تھی. I was surprised to see. میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا that the monstrous sized black پشاوری چپل was no more hanging on the wooden door of his shop. کہ بہت بڑی کالی چپل دکان کے لکڑی کے دروازے پر نہیں لٹک رہی تھی. A big size signboard displaying the name of a famous shoe brand was hanging on his shop. ایک بڑا کتبہ ایک مشہور جوتے ساز کمپنی کا نام ظاہر کرتا ہوا دیوار پر لٹک رہا تھا. I went in and said. میں اندر گیا اور کہا زری گل کاکا. No sir. نہیں جناب. A smartly dressed young man replied. ایک خوش لباس جوان نے جواب دیا. No. نہیں. But we can attend to anything with pleasure. لیکن ہم خوشی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, یعنی ہم خوشی سے آپ کی کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں. We have taken over the shop. ہم نے یہ دکان سنبھال لی ہے. Yes, yes, I said. ہاں ہاں میں نے کہا. But where is زری گل کاکا؟ لیکن زری گل کاکا کہاں ہے؟ Oh, he answered. Dead. Oh, اس نے جواب دیا. فوت ہو گئے ہیں. Dead? But I have to receive the shoes that I ordered last week. لیکن مجھے وہ جوتے وصول کرنے ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے بنانے کے لیے کہا تھا. Ah, he said, poor old man starved himself. اس نے کہا غریب بزرگ آدمی نے خود پر فاقہ کشی کی. Slow starvation, the doctor called it. ڈاکٹر نے اسے تدریجی فاقہ کشی کہا, یعنی آہستہ آہستہ بھوک سے ختم ہو جانا, تدریجی فاقہ کشی کہا ہے. He never gave himself time to eat. اس نے خود کو کھانے کے لیے وقت نہ دیا. Never had a penny in the home. گھر پر ایک پیسہ بھی نہ تھا. All went in rent and leather. سب کچھ کرائے اور چمڑے پر لگ گیا. As I was coming back with heavy heart, جیسے کہ میں غمزدہ دل کے ساتھ واپس آ رہا تھا, the words of زری گل کاکا, the fantastic shoemaker, was tinkling in my mind. تو بہترین جوتا ساز زری گل کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے. Do the big shoemaking companies have no self-respect? کیا بڑی بڑی جوتے ساز کمپنیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ That was the last paragraph. And these are the meanings of this paragraph. Okay, this is the glossary of the unit. Crisp mean fresh and clean. Grave mean seriousness due to heavy responsibilities. Contempt, the feeling that somebody or something is without value and deserve no respect at all. Bitterly, a way that shows feeling of sadness or anger. Dictations, the act of speaking or reading so that somebody can write down the words. Irrational, not based on clear logical thought. Starvation, the state of suffering and death caused by having no food. Tinkling, a light ringing sound. Brooded, to think a lot about something that makes you annoyed or upset. Brisk, it means showing a desire to get things done quickly.
Nod, it means to move your head to show agreement. Wriggle, it means twist and turn. Serpentine, it means like a snake. Impression, an idea or an opinion that you get about somebody or something, or that somebody or something gives you. Craftsman, a skilled person. Overused mean to use something too much. Mysterious mean difficult to understand or explain. Hesitant means slow to speak or act because you feel unwilling. Mallet mean a hammer with a large wooden head. Awl mean a small pointed tool used for making holes. Anvil mean an iron block on which a blacksmith puts hot pieces of metal before shaping them with a hammer. Barren mean not good enough for plants to grow. Okay, that is mallet. This one is awl, and that is anvil. But the shoemakers use this anvil, especially made for the shoemakers. You come to the next exercise on the page 89. Choose the best option to answer each question. Okay, statement number 1, option B is correct. Statement number 2, option B is correct. Statement number 3, option B is correct. Statement number 4, option A is correct.